مکتوب نمبر 125 سے آج شروع ہو رہا ہے۔ میر صالح نشاپوری کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ خواہ عالم صغیر ہو یا کبیر، سب حق تعالی شانو کے اسماء اور اس کے صفات کے مظاہر ہیں، اور عالم کا اپنے سانے کے ساتھ سوائے مخلوقیت اور مظہریت کی نسبت کہ اور کوئی مناسبت نہیں ہے، اور اس کے مناسب احوال میں ہیں۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہیا، یا اللہ اشیاء کی حقیقتیں جیسے کہ وہ ہیں ہم پر ظاہر فرما۔ خواہ عالم صغیر یعنی انسان ہو یا عالم کبیر یعنی پوری کائنات ہو، سب حق تعالی شانو کے اسماء صفات کے مظاہر ہیں اور اس کے شیون و کمالات کے آئینے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی عز شانہ ایک مخفی خزانہ اور پوشیدہ راز تھا، اس نے چاہا کہ اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر فرمائے اور اجمال کو تفسیر کی رنگ ملائے، چنانچہ اس نے عالم کو ایسے نہج پر پیدا فرمایا کہ عالم کی ذوات و صفات حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرنے والے بن جائے۔ پس عالم کو اپنے سانے کے ساتھ سوائے مخلوق ہونے کی اور کوئی مناسبت نہیں ہے، اور یہ کائنات اس حق تعالیٰ کے اسماء و شیونات پر دلالت کرنے والے امور کا مجموعہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان اتحاد و عینیت اور نسبت و احاطہ و سریان و میت ذاتیہ وغیرہ تمام احوال غلب حال اور سکر وقت کے بنا پر ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مستقیم الاحوال اکابرین جن نے سہو کے پیالے سے ایک گھونٹ پی لیا ہے، وہ اپنے عالم کی اپنی سانے کے ساتھ سوائے مخلوقیت اور مظہریت کی نسبت کے اور کوئی نسبت ثابت نہیں کر سکتے، اور احاطہ و سریان اور میت کو علمی جانتے ہیں، جیسے کہ علماء حق کا مسلک ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ سعیہم۔ تعجب ہے کہ صوفیہ کی ایک جماعت ایک طرف تو بعض ذاتی نسبتوں کو ثابت کرتی ہے، جیسے احاطہ گر لینا اور میت ساتھ ہونا، اور دوسری طرف اس بات کے قائل ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تمام نسبتیں مسلوب ہیں، حتیٰ کہ صفات ذاتیہ بھی اسے سلب ہو جاتے ہیں۔ بس یہ تناقض کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس تناقض کو دور کرنے کے لیے ذات حق میں مراتب کا اس بات ظاہر کرنا فلسفی تحقیقات کے مانند بیجا تکلف ہے۔ صحیح کشف والے حضرات حق تعالیٰ کی ذات کو بسیط حقیقی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اور ذات بسیط کے علاوہ جو کچھ ہے اسے اسماء و صفات میں شمار کرتے ہیں۔ فراق دوست اگر اندکس اندک نیس، درون دید اگر نیم موست بسیارست، ہجر اس کا نہیں توڑا وہ بہت ہے مجھ کو، آنکھ میں بال ہو ادا تو وہ ہوگا شہدیل۔ اس بحث کی تحقیق کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم بے بدل بہت سے فنون والا اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو حروف و آواز کو ایجاد کرتا ہے تاکہ ان حروف و آواز کے ذریعے اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرے۔ لہٰذا اس صورت میں حروف اور دلالت کرنے والی آوازوں کو ان پوشیدہ معنی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، سوائے اس کے کہ حروف اور آوازیں پوشیدہ معنی کے مظاہر اور چھپے ہوئے کمالات کے آئینے ہیں۔ حروف اور آوازوں کو خفیہ معنی کا عین قرار دینا بے معنی بات ہے، اور اس طرح اس صورت میں ہاتھ اور میت کا حکم لگانا واقعہ کے خلاف ہے۔ معانی اپنی ذات و صفات کے ساتھ پوشیدہ اور قائم ہیں، ان کے ذات و صفات میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا، لیکن چونکہ ان حروف و آوازوں کے معانی کے درمیان ایک قسم کی دالیت اور مدلولیت کی نسبت ثابت ہے، اس بنا پر بعض زائد معنی جو ہمارے تخیل میں آتے ہیں فی الحقیقت وہ پوشیدہ معنی سے منزہ اور مبرہ ہے، اور جو کچھ مسئلہ میں ہمارا اعتقاد ہے وہ مذکور ہو چکا۔ بس مخلوق میں مظہریت و مرئتیت کے علاوہ کسی اور امر زائد مثل اتحاد عینیت احاطہ و میت کا ثابت کرنا شکر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت اس سے پاک ہے اور نسبت سے مبرہ ہے۔ مال التراب و رب الارباب، نسبت خاک را عالم پاک۔ ظاہریت حق تعالیٰ کا ظاہر اور مظہریت مخلوق کا مظہر ہونے کی اس قدر مناسبت کے باوجود وحدت وجود کہیں نہ کہیں حقیقتاً متعدد وجود ہیں، لیکن اصالت اور ذلیت ظاہریت اور مظہریت کے طریق سے یہ کہ ایک وجود ہے، اس کے علاوہ اوہم خیالات بے عینیس و فستائیہ کا مذہب ہے۔ عالم کی حقیقت کا اس بات عالم کے اندر تلاش کرنا اوہام و خیالات سے خارج نہیں ہے، جو فستائیت کا مقصود ہے۔ چو بدانستی تو اورا حضرت نحس سوئی حضرت نسب کر دی درست، وانگے دانستی کے ذلی کیستی، فارغی گر مردے گر زیستی، اگر تجھے پہلے سے ہوتی کچھ شناخت اس سے نسبت اپنی کر لیتا درست، جان لے اب بھی کی کسی کا عازل ہے تو، پھر تو فارغ کام پھر تیرا ہے چست۔
یہ مکتوب بھی اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت نے بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس تصوف کے علم کلام کی بنیاد رکھی تھی، جس میں حضرت نے ان لوگوں کے مغالطوں اور غلط فہمیوں کی اصلاح فرمائی تھی۔ اصل میں حضرت ان کو غلط بھی نہیں کہہ رہے اور ان کو صحیح بھی نہیں کہہ رہے۔ بظاہر یہ بات بالکل مخالف نظر آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غلط اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ سکر کی حالت میں کرتے ہیں، وہ ہوش کی حالت میں نہیں کرتے، وہ ہوش کی حالت میں نہیں کرتے، سکر کی حالت میں کرتے ہیں، مدہوش کی حالت میں کرتے ہیں۔ محبت نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہے، لہٰذا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محبت کے جوش سے کہہ رہے ہیں، اور اصل میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو بات ہو گئی کہ ان کو غلط نہیں کہنا، لیکن صحیح اس لیے نہیں کہتے کیونکہ اصل حقیقت تو اس کے خلاف ہے۔ اب جیسے ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہی ہے اور باقی اور کچھ نہیں ہے، صرف اوہام و خیالات، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک نے وہمی احکامات جاری فرمائے ہیں یا حقیقی احکامات ہیں؟ ہاں جی، ظاہر اس کا جواب پھر کون دے گا؟ لہذا جب ہوش میں کوئی ہوگا وہ اس قسم کی بات کا سوچ بھی نہیں سکتا، جو بھی ہوش میں ہوگا۔ ہاں، مدہوشی کی حالت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معذور ہوتا ہے، وہ معذور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص راستے پہ جا رہا ہے، وہ اپنے محبت کے جوش میں جا رہا ہے، اس کو کوئی نظر نہیں آتا، تو کیا حال کوئی ہے نہیں؟ ہے تو صحیح، لیکن اس کو نظر نہیں آتا۔ ہاں، اب یہ جو بات ہے کہ جو اللہ کی محبت میں اتنی زیادہ دیوانے ہیں اور مدہوشی کی حالت میں کہ ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہیں، تو وہ اس محبت کی جوش میں ایسا کہہ سکتا ہے، سکر کی حالت میں کہہ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا جو مدہوشی ہے اور بے ہوشی یہ ہوش میں آنے شروع کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ جل شانہ نے سب کچھ کو پیدا فرمایا، خالق ہے، مخلوق اس کے لیے لازم ہے جب خالق ہے۔ ہاں جی، رحم کسی پہ کرے گا اس کے لیے کوئی چیز موجود ہونی چاہیے، کسی کو معاف کرے گا اسی کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے صفات کے مظاہر ہیں۔ اللہ جل شانہ کے صفات کے لیے کچھ مظہر ہونے چاہیے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کے لیے جو مظہر ہیں ان کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ جو مخلوق ہے، تو ایک صفت تو یہ ہے، ان کو ایک نسبت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالقیت اور مخلوقیت کا ہے، یعنی اللہ خالق ہے اور باقی مخلوق ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا اظہار ان سے ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کائنات موجود ہے تو اسی وجہ سے کائنات کا خالق بھی موجود ہے۔ ہاں جی، اور کائنات کا خالق نے کائنات کو بنا لیا۔ اب یا تو ایسے لوگ ہیں جو اسی مخلوق کے اندر گم ہو کے خالق کا انکار کر لیتے اور دھاری ہو جاتے ہیں، اسی مخلوق کے اندر گم ہو کر خالق کا انکار کر لیتے ہیں اور دھاری ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسے عاشق ہیں جو خالق کی محبت میں گم ہو کر سارے مخلوقات کا انکار کر لیتے ہیں، سارے مخلوقات کا انکار کر لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ پہلا تو کافر ہے، دوسرا کافر نہیں، وہ معذور ہے۔ دوسرا کافر نہیں، وہ معذور ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ واجب الوجود ہے، یہ بات تو لازم ہے، اس کو مانتا ہے۔ باقی تو اس کے جو ہے نا وہ ممکن ہے، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ مدہوشی کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آ رہی، لہٰذا وہ کافر نہیں ہے، وہ معذور ہے۔
لیکن یہ جو مطلب یہ جو لوگ ہیں جو کہ دہریے ہیں وہ اللہ جل شانہ کے وجود سے انکاری ہیں، ظاہر ہے ان کو معذور نہیں کہا جا سکتا۔ ان کو اللہ پاک نے عقل دی تھی، ان عقل کو ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ محبت کے جوش سے نہیں اس طرح کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو جس کو کہتے ہیں نا بدعقلی کی وجہ سے اسے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ عقل کو صحیح استعمال کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے۔ جیسے کہ نیوٹن ایک دفعہ مطلب ظاہر ہے اس کے ایک دوست اس کے پاس آیا تو اس نے ایک وہ بنایا ہوا تھا سولر سسٹم لکڑی کا اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس سائنٹسٹ نے اسے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ یہ کس نے بنایا ہے؟ کارپینٹر نے بنایا ہے۔ تو نیوٹن چونکہ عیسائی تھا، خدا کو مانتا تھا اور ادھریہ تھا، تو نیوٹن نے اس کو چھیڑنے کے لیے کہا کہ خود سے بنایا، خود بخود بنایا۔ تو اس نے کہا بھئی میں تمہیں تم سے اس کے کارپینٹر کا پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی اس طرح بنانا ہے، بس مذاق نہ کرو۔ کہ مذاق تو میں نہیں کر رہا، یہ تو خود بنائے، کارپینٹر کی کیا ضرورت ہے، خود بخود بنائے۔ اب جتنا وہ زور دے رہا تھا اتنے اس پہ جم رہا تھا، کہتے نہیں بھئی خود بخود بنائے۔ آخر میں اس نے کہا تم میرے ساتھ کیوں مذاق پہ رہے ہو؟ کہتے اس سے بڑا مذاق تو تم کر رہے ہو۔ تم جب کہتے ہو کہ ایکچوئل سولر سسٹم خود بنا ہے تو نقلی سولر سسٹم کیوں خود نہیں بن سکتا؟ پہلے مجھے اس کا جواب دو، تم تو اصل سولر سسٹم کا بھی قائل ہو کہ خود بنا ہے، تو یہ نقلی سولر سسٹم کیسے مطلب جو ہے نا وہ خود بخود نہیں بن سکتا؟ تو یہ اس کو الزامی جواب دیا، یہ الزامی جواب ہوتا ہے، یہ الزامی جواب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہ دھاریے جو ہے وہ تو اللہ جل شانہ کو بھول جاتے ہیں، اور جو عاشق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ وقتی طور پر مدہوشی کی حالت میں مخلوق کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کو تو فنائیت کہتے ہیں نا، فنائیت بھی ہے، فنائیت اسی کو کہتے ہیں، مطلب فنائیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، سب کو بھول گئے۔ پھر جس وقت ان کو ہوش دے دیا گیا اور بقا کی حالت میں ان کو واپس کر دیا گیا تو ایسی صورت میں ان کو اللہ بھی نظر آ رہا ہے اور مخلوق بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، مخلوق کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایسے لوگ کاملین ہوتے۔ تو پہلے والی صورت میں جب یہ مدہوش کی حالت میں ہوتا ہے اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، اور جب اس مدہوش سے باہر نکل آتے ہیں اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ پہلے ان کو صرف ایک وہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بس محسوس ہوتا، اور کوئی اپنے ساتھ محسوس نہیں ہوتا، اور بے ہوشی کی حالت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس صرف ایک ہی ہے، ہم اوست، آج کا مطلب سب کچھ وہی ہے۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ اس حالت میں کہہ سکتے، لیکن جس وقت وہ مدہوشی سے باہر آئے تو پھر ان کو ساری چیزیں نظر آ گئی۔ بالکل میں نے مثال دی تھی کہ سورج جب آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے دوپہر کو، اس وقت تارے نظر نہیں آتے، حالانکہ تارے موجود تو ہوتے ہیں، تارے موجود تو ہوتے ہیں، صرف یہ بات ہے کہ ان کو ظاہر مطلب یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اب جن کو نظر نہیں آ رہے تو دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہو سکتا ہے کہ جن کو علم نہ ہو کہ تارے موجود ہیں، اور دوسرے کہ جن کو علم ہے کہ تارے موجود ہے کہ نظر نہیں آ رہے۔ تو جن کو علم نہیں ہے کہ تارے موجود ہے وہ تو وحدت الوجود کی طرح ہے، اور جن کو علم ہے کہ تارے موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے وہ وحدت الشہود کی طرح ہے۔ وہ وحدت الشہود کی طرح ہے، وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بالکل ایسے جیسے میں سبز رنگ کا اینک پہن لو اور میں آپ سب کو دیکھوں، آپ سب کو کہوں کہ آپ سب لوگ سبز ہیں، تو آپ کہیں گے ہم تو سبز نہیں ہیں، ہم تو سبز نہیں ہیں، مجھے آپ سب سبز نظر۔ اب مجھے اگر یہ بات بالکل معلوم ہو کہ اسی وجہ سے مجھے سبز نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے سبز اینک پہنی ہے، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ میں جانوں گا بھی اور کہوں گا کہ سب سبز ہے، لیکن جانوں گا کہ سبز نہیں ہے، یہ اینک کی وجہ سے۔ تو جس وقت علم اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ وحدت الشہود ہے کی کیفیت بن جاتی ہے، یعنی اس میں انسان اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہے اور مخلوقات بھی ہے اور احکام بھی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹی چھوٹی باتیں کو ایک طرف کر لیتے ہیں۔ کیا ہوش کی حالت میں
کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا ہوش کی حالت میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکتا ہے؟ بس یہی والی بات ہے، بڑی بڑی باتیں درمیان میں آتی ہے، لہٰذا ہوش میں رہنا پڑتا ہے، ہوش میں رہنا پڑتا ہے. اتنے مطلب اختیاری مدہوشی نہ ہو، اضطراری مدہوشی معذوری ہے. اختیاری مدہوشی نہ ہو، اضطراری مدہوشی خیر ہے، معذوری ہے. بعض شاعر لوگ جو بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ اس عالم جذب میں نہیں ہے تو مارے جائیں گے. اگر اس حالت میں نہیں ہے تو پھر مارے جائیں گے، کیونکہ اس میں تو انسان بہت کچھ چیز کو وہ کر سکتا ہے. سمجھ میں آگی نا بات؟ شریعت سے انکار ہوگا، پیغمبر سے انکار ہوگا، بلکہ تمام پیغمبروں سے، کتابوں سے، ساری چیزیں جن پر ہمارے ایمان لازم ہے. ایمان مفصل، ایمان مجمل کیا ہے؟ اس میں ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہوگا تو انسان مسلمان رہے گا؟ تو اگر کوئی معذور ہے اور اس کو محسوس نہیں ہو رہا، اس کو یہ نظر نہیں آ رہا، تو معذور ہے، معذور کے حکم میں. لیکن جو معذور نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی سو رہا ہے تو سونے میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہم معذور ہے، اس پہ نہیں گرفت. کوئی پاگل ہے تو اس پہ گرفت نہیں ہے، کوئی نابالغ ہے اس پہ گرفت نہیں ہے. ہاں جی. تو اسی طرح جو یعنی جنون کی حالت میں چلا گیا، یعنی اس وقتی طور پہ، اس وقت میں اس کو نہیں پتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو حضرت کے پاس اپنے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، تو گھر والوں کو نہیں اٹھایا، کیونکہ حضرت کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اس وقت معذور، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. جب اس حالت کا آفاقہ ہونے لگا، حضرت نے اشارہ کیا، جاؤ چلے جاؤ، بس سب چلے گئے. کیونکہ ظاہر اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کچھ. تو یہ شریعت تب لاگو ہوتا ہے جب انسان ہوش میں ہو. تو جس وقت ہوش میں نہیں ہوتا تو شریعت پر لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ بات ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا احاطہ اس طرح جیسے کہ کوئی وجود کسی دوسرے وجود کا احاطہ کرتا ہے. وجود بمعنی جسم. وہ کوئی وجود کسی وجود کا احاطہ کرتا ہے، تو ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. عینیت بالکل اللہ کی طرح اللہ ہونا یہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے نا، مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں شکر کی حالت میں تو ہو سکتی ہے، یہ ہوش کی حالت میں نہیں ہو سکتی.